بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لا اسٹوڈنٹس پلیٹ فارم۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے لیگل رائٹس اینڈ اٹس کلاسیفیکیشن ان اسلامک جورسپروڈنس۔ سب سے پہلے لیگل رائٹس کی میننگ کیا ہے؟ رائٹ از دا پاور اور پرویلیج ٹو وچ پرسن از جسٹلی انٹائٹلڈ بائی لا۔ رائٹ ایک پاور ہے یا پرویلیج ہے جس کے ذریعے ایک پرسن کسی بھی چیز کے لیے انٹائٹلڈ بائی لا ہوتا ہے، یعنی اس چیز پہ اس کا رائٹ ہوتا ہے، اس کا پاور ہوتا ہے۔ Introduction in Islam, rights and obligations are considered interlinked and interdependent. Generally, rights are divided into two kinds: حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اسلام میں رائٹس اینڈ اوبلیگیشن انٹرلنکڈ ہیں، ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور رائٹس کو دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد۔ اب جیسے انگلش لا میں ماڈرن جورسپروڈنس کے مطابق رائٹس آر دا انٹرسٹ ریکگنائزڈ بائی لا ریسپیکٹ آف وچ از ڈیوٹی اینڈ disregard of which is wrong. Islamic concept of human rights is essentially based on the idea of human equity, justice, personal human honor. Rights ایک انسان کے انٹرسٹ ہیں، اس کو لا ریکگنائز کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس کی رسپیکٹ کریں، اگر اس کے رائٹ کی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے یعنی انہوں نے رانگ کی۔ اسلامک کانسیپٹ رائٹس کا بیسڈ ہے ہیومن ایکویٹی پہ، جسٹس پہ، ہیومن آنر پہ، پرسنل فریڈم پہ۔ اب دو ٹائپس کے رائٹس ہوتے ہیں: حقوق اللہ، حقوق العباد۔ سب سے پہلے حقوق اللہ، دیز آر دی رائٹس دیٹ بلانگ ٹو اللہ alone and are not linked to person۔ یہ وہ رائٹس ہیں جو صرف اللہ پاک سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کا پرسن سے کوئی بھی لنک نہیں ہوتا۔ They are related to prayer and obedience such as obligation to pray, fast, give zakat and perform hajj۔ یہ رائٹس ریلیٹڈ ہیں پریئر سے، عبادت سے، اوبیڈینس سے، جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ہیلدی پرسنس کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور حج پرفارم کرنا فرض ہے۔ دیز رائٹس آر آلسو سم ٹائمز انفورسڈ بائی اسٹیٹ۔ حقوق اللہ جو یہ رائٹس ہیں یہ سم سچویشنز میں اسٹیٹ کی طرف سے بھی انفورس کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پریئر۔ اللہ Almighty emphasized in Holy Quran to offer prayer 5 times a day۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے تاکید کی ہے۔ دوسرا ہے give zakat۔ It is also urged to give 2.5% amount of zakat from total amount of property۔ اپنی ٹوٹل اماؤنٹ آف پراپرٹی میں سے 2.5% اماؤنٹ زکوٰۃ دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ دی پرپز آف زکوٰۃ از دا پیوریفیکیشن آف پراپرٹی اینڈ سپورٹ ٹو پور اینڈ نیڈی اینڈ ڈیو ٹو دس پریکٹس ویلتھ ڈز ریمین ان یوز اینڈ ریگولیٹ ان دا سوسائٹی۔ زکوٰۃ کا پرپز یہ ہے ایک بندے کی جو پراپرٹی ہے، ایک بندے کا جو مال ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے اور غریب اور ضرورت مند لوگوں کو سپورٹ ہوتی ہے۔ اس پریکٹس سے جو مال ہے، ویلتھ ہے، استعمال میں رہتی ہے، ایک جگہ نہیں ہوتی اور سوسائٹی میں ریگولیٹ کرتی ہے۔ پھر ہے پرفارم حج۔ اٹ از obligatory فار ویلتھی پرسن ٹو پرفارم حج ونس ان اے لائف۔ صاحب حیثیت بندے کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج پرفارم کرے۔ پھر ہے equality۔ آل دا مسلمس آر equal، no white is in any way better than black and women have equal rights and importance with the men۔ This can be enforced by the state۔ سارے مسلمان آپس میں برابر ہیں، کسی بھی وائٹ کسی بھی طریقے سے کسی بھی بلیک بندے سے بیٹر نہیں ہے، اور وومنس کو مین کے برابر ایکول رائٹس دیے جائیں گے اور ایکول امپورٹنس دی جائے گی۔ یہ جو رائٹس ہیں یہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی انفورس کیے جاتے ہیں، یعنی اگر ایک عورت کو اس کے رائٹ نہیں ملتے تو یہ اسٹیٹ سے انفورس کروا سکتی ہے، کورٹ میں جا کے انفورس کروا سکتی ہے۔ پھر ہے پنشمنٹ۔ حد از انفورسڈ۔ حد کرائمس آر دوز for them the punishment is prescribed in Quran like crime of zina and qazaf or theft liable to had۔ حد کرائمس وہ کرائمس ہیں جن کے بارے میں پنشمنٹ ہے وہ قرآن پاک میں بتائی گئی ہے، جیسے کرائم آف زنا ہے، زنا کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ اگر محسن ہے تو اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے، اور اگر غیر محسن ہے تو اس کو 100 کوڑے مار دیے جائیں۔ اسی طرح اگر کسی نے قذف کیا ہے، کسی پہ جھوٹا الزام لگایا ہے زنا کا، اس کی بھی سزا 30 کوڑے بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ یہ جو سزائیں ہیں کو حد کہا جاتا ہے۔ حد وہ سزائیں ہیں جو قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں۔ ٹیکسز اپان Muslims should pay the taxes imposed upon them۔ For example زکوٰۃ اور عشر۔ مسلمانوں کو وہ ٹیکسز پے کرنی چاہیے جو ان پہ امپوز کی گئی ہیں، جیسے زکوٰۃ ہو گئی یا عشر ہو گئی۔ ٹیکسز اپان non-Muslims should pay the taxes imposed upon them۔ For example جزیہ یا خراج۔ مسلمس کو بھی ٹیکسز پے کرنی چاہیے جو ان پہ امپوز کی گئی ہیں، جیسے جزیہ ہو گیا یا خراج ہو گیا۔ یہ جو رائٹس ہیں ان کو ہم حقوق اللہ رائٹس تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کے رائٹس ہیں، لیکن یہ الٹیمیٹلی ہیں انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی۔ جیسے اگر انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے، یہ اسی کا ہی فائدہ ہے، اس کا جو سول ہے، اس کا کی جو ہیلتھ ہے وہ پیوریفائی رہتی ہے، یا اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی پراپرٹی پیوریفائی رہتی ہے، یا وہ حج کرتا ہے
تو اس کو ایک روحانی سکون ملتا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی ایک انسان کی بھلائی کے لیے ہی ہے حقوق العباد. These are the rights that pertain to interactions between individuals and sometimes it belongs to both Allah and man. اب یہ وہ رائٹس ہیں جو انڈیویڈیولس کے انٹریکشن سے بلانگ کرتے ہیں. یہ رائٹس کبھی کبھی انہوں سے بلانگ کرتے ہیں اللہ اور مین سے. سب سے پہلا ہے پروٹیکشن آف لائف, پراپرٹی اینڈ آنر. پرزرونگ ہیومن لائف از اے پیراماؤنٹ امپورٹنس آف اسلامک ٹیچنگ. انسان کی زندگی کو پرزرو کرنا ایک پیراماؤنٹ امپورٹنس ہے اسلامک ٹیچنگس میں. اسلام ریکگنائز دا رائٹس آف پروٹیکشن آف پراپرٹی. اسلام ایک بندے کے پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے رائٹس کو بھی ریکگنائز کرتا ہے. اینڈ آلسو سیف گارڈ دا پرسنل ڈگنیٹی اینڈ ریپوٹیشن. انسان کی پرسنل ڈگنیٹی اور ریپوٹیشن کو بھی سیف گارڈ کرتا ہے. اسلام ڈسکریج سلینڈر, فالس ایکوزیشن اینڈ اسپریڈنگ ہارمفل رومر. اسلام اس بات کے لیے منع کرتا ہے کہ کسی کے خلاف جھوٹی افواہیں پھیلائی جائیں یا کسی کو ڈیفیم کیا جائے. تو اسلام ایک بندے کی ڈگنیٹی کو, ریپوٹیشن کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کی پراپرٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کی لائف کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہ سارے ایک انسان کے رائٹس ہیں. اس کی پراپرٹی بھی سیف رہے, اس کی ریپوٹیشن بھی سیف رہے اور اس کی لائف بھی سیف رہے. پھر ہے پروٹیکشن آف فیملی. ان اسلامک جورسپروڈنس پروٹیکشن آف فیملی از highly emphasized rights and duties of spouses, children, parents. اسلامک جورسپروڈنس میں فیملی کی پروٹیکشن کی اسٹرانگلی تاکید کی گئی ہے. جیسے فیملی کے رائٹس ہیں, اسپاؤسز کے رائٹس ہیں, چلڈرن کے, پیرنٹس کے. پھر ہے ٹو ڈو lawful acts. everyone under Islamic jurisprudence is bound to do moral acts. اسلامک جورسپروڈنس میں ہر ایک بندہ اس بات پہ باؤنڈ ہے کہ وہ moral acts کرے. فورتھ ہے to do contracts. everyone is bound to make a contract before making an agreement regarding business sale and purchase. کسی بھی بزنس کا یا سیل کا یا پرچیز کا ایگریمنٹ کرنے سے پہلے ایک بندہ اس بات پہ باؤنڈ ہے کہ وہ کانٹریکٹ کرے ریٹن میں. اگر کوئی بھی چیز وہ سیل کر رہا ہے یا پرچیز کر رہا ہے یا کوئی بھی وہ کانٹریکٹ کر رہا ہے کسی سے, تو وہ کانٹریکٹ وہ ریٹن میں کریں. ففتھ ہے پرسنل فریڈم. ایوری ون ہیز دا رائٹ آف پرسنل فریڈم. ہر ایک بندے کو پرسنل فریڈم کا رائٹ ہے. فریڈم آف ریلیجن. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ریمین ان دیئر ریلیجن. ہر ایک بندے کو اس کے ریلیجن میں رہنے کا حق ہے. They can do their religious activities and no one has the right to enforce them to convert their sect. ہر ایک بندے کو اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کرنے کا اختیار ہے. کوئی بھی بندہ ان کو انفورس نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا فیتھ چینج کریں یا اپنا ریلیجن چینج کریں. فریڈم آف ایکسپریشن. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ایکسپریس دیئر ویوز ریگارڈنگ ٹو اینی میٹر وچ از فار پبلک بینیفٹ. ہر ایک بندے کو کسی بھی ایک میٹر پہ جو کہ پبلک کی بینیفٹ کے لیے ہے, اس میٹر پہ وہ اپنے خیالات کو پیش کر سکتا ہے. اس کے پاس یہ فریڈم ہے. ایٹھ ہے فریڈم آف ورک. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو اسٹارٹ اینی بزنس بٹ بزنس شوڈ بی لیگل, مورل اینڈ لافل. ہر ایک بندے کو بزنس اسٹارٹ کرنے کا رائٹ ہے, لیکن بزنس لیگل ہونا چاہیے, مورل ہونا چاہیے اور لافل ہونا چاہیے. کنکلوژن. حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد both go side by side and Muslims life is all about these two and how Muslim have to fulfill these responsibilities. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک مسلمان کی لائف ان دو رائٹس پہ بیسڈ ہے, اور ایک مسلمان کو اپنی ذمہ واریاں, اپنی ڈیوٹیز کیسے فلفل کرنی ہیں وہ ان رائٹس میں بتائی گئی ہیں. فار ایگزامپل, وی گیو زکات. اٹس ناٹ فار اللہ بٹ اٹس فار ہز کریشن. سیم از فار پریئر, فاسٹ اینڈ ایکولیٹ. These concepts purify our soul, purify our wealth, give us a healthy life. جیسے کہ ہم اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کی کریشن کے لیے ہے. اسی طرح اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں یا کسی سے انصاف کرتے ہیں, یہ چیزیں ہمارے سول کو پیوریفائی کرتی ہیں, ہماری ویلتھ کو پیوریفائی کرتی ہیں اور ہمیں ایک ہیلتھی لائف سے نوازتی ہیں. If there is a sin committed by us and it's between us and Allah, Allah can forgive us. اگر کوئی بھی گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں, اگر ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں تو ہمیں اللہ پاک معاف کر سکتا ہے. But if there is a sin committed between us and someone else, then that has to be sorted out between the two. لیکن اگر کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے سے کوئی غلط کام کرتا ہے یا اس کا رائٹ وائلیٹ کرتا ہے, اس بندے کو اس بندے سے معافی مانگنی چاہیے. دونوں بندوں کے بیچ وہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور اللہ پاک بھی اسے تب معاف کرے گا جب وہ بندہ اسے معاف کرے. So we have to be very careful with our conduct towards the Almighty Allah's creation. So ہمیں اللہ پاک کی کریشن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, کیئرفل ہونا چاہیے.
चाहिए हमें हमारे कंडक्ट से, ताकि किसी और का राइट वायलेट ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के दूसरे वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉग के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।